أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا وہ لڑکی جو سادات میں سے ہو، جو ہاشمیوں میں سے ہو، جو آل بیت میں سے ہو، اس کا نکاح کسی ایسے لڑکے سے کیا جا سکتا ہے جو ہاشمی نہ ہو، آل بیت میں سے نہ ہو، سید نہ ہو؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جسے امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں، کہ عورت سے نکاح کرنے کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ فرمایا کسی عورت سے یا تو نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ مالدار ہے، یا حسب و نسب والی ہے، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یا خوبصورت ہے، یا وہ دین والی ہے، اس کے پاس دین ہے، دین کا علم ہے، دین پہ عمل کرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاک، کہ یہ 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے۔ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کے پاس دین کی نعمت ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جس کے پاس دین ہو۔ اگر دین کے ساتھ ساتھ اس کے پاس مال ہو تو اچھی بات ہے، اگر دین کے ساتھ ساتھ وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہو تو اچھی بات ہے، اگر دین کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت بھی ہو تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال اہمیت دین کو دینی چاہیے۔ ایسے ہی لڑکوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ جب تمہارے پاس رشتہ لینے کے لیے کوئی ایسا لڑکا آئے جس کا دین بھی تمہیں پسند ہو اور جس کا اخلاق بھی تمہیں پسند ہو، تو فَأَنْكِحُوهُ، تو اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، اس سے اپنی بہن کا نکاح کر دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رشتوں کے سلسلے میں شریعت نے دین کو اہمیت دی ہے۔ اور اگر کوئی لڑکا ایسا ہے جس کا تعلق آپ کے خاندان سے نہیں ہے لیکن اس کے پاس دین ہے، تو آپ اپنی لڑکی کا اسے رشتہ دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ دین اسلام نے خبردار کیا ہے کہ آپ اپنی لڑکی کا، اپنی بہن کا رشتہ اس لڑکے کو نہ دیں جو زنا کرنے والا ہو، جو بدکار ہو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو الگ بات ہے۔ ایسے ہی آپ اپنی مسلمان بیٹی، مسلمان بہن کا نکاح اس لڑکے سے نہ کریں جو کہ کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، لا دین ہو۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی ہاشمی یا قریشی لڑکی کا رشتہ کسی ایسے لڑکے سے کیا گیا ہو جو ہاشمی نہ ہو، قریشی نہ ہو؟ تو گزارش یہ ہے کہ ایسی کئی ایک مثالیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب بنت جہش جو کہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کیا تھا۔ ایسے ہی آپ نے فاطمہ بنت قیس جو کہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی شادی آپ نے اسامہ بن زید سے کی تھی جو کہ قریشی نہیں تھے، ہاشمی نہیں تھے۔ اور ایسے ہی بلال بن رباح جو کہ حبشی تھے، انہوں نے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن سے شادی کی تھی جو کہ قریشی تھیں۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیاں جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیں۔ جناب عثمان بن عفان قریشی تھے لیکن ہاشمی نہیں تھے، اور آپ کی بیٹیاں ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، آل بیت میں سے ہیں۔ ایسے ہی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہمارے 4تھے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح اور ان کی شادی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کی جو کہ قریشی ہیں لیکن آل بیت میں سے نہیں ہیں، ہاشمی نہیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی لڑکی جس کا تعلق سید خاندان سے ہو، ہاشمیوں سے ہو، آل بیت میں سے ہو، اس کا نکاح اور اس کی شادی ایسے لڑکے سے کی جا سکتی ہے جو ہاشمی نہ ہو، سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔